ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے نور شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور شاذلی چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وظیفہ پیش کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرض دار کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے نیت کرے قرض ادا کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف وظائف پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ وہ خود سے بھی کوشش میں لگے رہے کہ کس طریقے سے یہ قرض ادا ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کی جائے، چونکہ اگر نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو وظیفے میں بھی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا پانچوں نمازوں کی پابندی کی جائے اور اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کی جائے۔ اس کے بعد وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے وظیفے کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مکاتب غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے اوپر مکاتبت کی جو رقم ہے وہ انتہائی زیادہ ہے اور میں اس کو ادا کرنے سے عاجز ہوں، لہٰذا آپ میری کچھ مدد فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے اور اس کی پابندی کرنے سے اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات ارشاد فرمائے اور اس مکاتب غلام نے چند ہی دنوں میں اپنی اس رقم اور قرض کو ادا کر لیا۔ وہ کلمات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کلمات یہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واعننی بفضلک عمن سواک۔ یہ کلمات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو ان کلمات کی پابندی کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے بہت جلد اللہ پاک غیب سے کوئی بندوبست فرمائیں گے اور آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ تو تھا مسنون وظیفہ۔ دوسرا ہمارے سلسلے کا جو مجرب المجرب وظیفہ ہے اور ہمارے استاد محترم نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرض ادا کرنے میں ان کو سہولت ہو اور غیب سی بھی مدد ہو تو لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ مذکورہ کلمات پڑھے اور یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ کرے۔ پہلا یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا نافعو کلمہ جو ہے اس کا ورد کرے 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، لیکن اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف بھی اس کے ساتھ پڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یا نافعو کی جگہ یا منعمو اگر وہ بھی 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو دونوں میں سے کسی کا بھی اہتمام کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے اور قرض ادا کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ دونوں کلمات میں سے کسی کلمے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 313 یا 1100 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے اور کوشش میں بھی لگے رہے کہ اللہ پاک کس طریقے سے قرض سے نجات آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ استخارہ فی سبیل اللہ یا کسی بھی قسم کے روحانی یا جسمانی تشخیص کے لیے اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر آپ لوگ رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔